من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ دعائے گنج العرش بے انتہا فضیلت کی حامل دعا، بے انتہا عظمت کی حامل دعا۔ معصومین علیہ السلام کی زبان سے اس کے بہت سارے فضائل اور مناقب کتب میں درج ہوئے ہیں، جس میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اس دعا کو یعنی کہ دعائے گنج العرش کو تلاوت کرے گا، پڑھے گا، پروردگار اس کے نامہ اعمال میں 360 حج کا ثواب درج فرمائے گا، 360 ختم قرآن کا ثواب درج فرمائے گا، 360 غلام آزاد کرنے کا ثواب درج فرمائے گا۔ نیز جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا، پروردگار اس کو 360 دینار خیرات کرنے کا، صدقہ کرنے کا اجر عطا فرمائے گا، اور 360 پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرمائے گا۔ ابھی جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، اسی دوران جناب جبرائیل کا نزول ہوا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے بعد از درود و سلام جناب سرور کائنات سے یہ بیان کیا کہ آپ کا خالق یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی میری مخلوق میں سے فرد یا آپ کی امت کا کوئی شخص ایک مرتبہ اگر دعائے گنج العرش کی تلاوت کرے گا، اپنے جلال اور آپ کی عزت اور آبرو کی قسم کہ جو میرا بندہ یا آپ کا امتی کوئی فرد اس کی ایک بار تلاوت کرے گا، میں ان تمام ثواب کے علاوہ 7 مزید چیزیں اس کو عطا کروں۔ مزید 7 چیزیں کون سی ہیں جو پروردگار عطا فرمائے گا؟ جبرائیل نے بتایا کہ یا رسول اللہ، پروردگار کا ارشاد ہے کہ جو یہ تلاوت کرے گا اس کی فکر اور پریشانی کو پروردگار دور فرمائے گا۔ قبر کے اندر جب سوال ہوں گے نکیرین کے تو اس کے اندر اس کے جواب دینے میں پروردگار اس کے بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ جو بھی شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا، اس دعا کی تلاوت کرے گا، پروردگار پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے لیے معاملات آسان کر دے گا، ناگہانی موت سے پروردگار کی امان میں رہے گا، قبر کی تنگی سے آزاد رہے گا، جہنم اس شخص پر حرام کر دی جائے گی، اور حاکم میں وقت یا ظالم کے شر سے پروردگار اس کو حفاظت عطا فرمائے گا، اس کو اپنی امان عطا فرمائے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو کم از کم زندگی میں ایک بار، ورنہ چاہیے تو یہ کہ مختصر سی دعا ہے، اس کے اندر اسماء رب العزت ہیں، اس کی تلاوت کی جائے، جتنی کی جائے کم ہے۔ اگر زیادہ کوئی نہیں کر سکتا تو اپنے گھروں کا ماحول ایسا ہو، اپنے بچوں کو ایسی عادت ڈالیں کہ زندگی میں ایک بار، کم از کم ایک بار اس دعا کی تلاوت ضرور کی جائے، اور صحیح معنوں میں اس کے ترجمہ اور مفاہیم پر غور کرتے ہوئے تمام احکام دین پر عمل کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔